قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج فقہ کا ہمارا چھٹا درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے صدقۃ الفطر کے تعلق سے پڑھا تھا کہ یہ صدقۃ الفطر کیا واجب ہے یا سنت ہے، صدقۃ الفطر کا وقت کب ہے، کب اسے نکالا جائے گا، کن لوگوں کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے حج کے تعلق سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کی تھی کہ حج اسلام کا آخری رکن ہے، اس حج کی فضیلت ہے، حج کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے حج کے اندر بے شمار فوائد اور ثمرات بھی ہمارے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ آج فقہ کے اس چھٹے درس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ طہارت کے لغوی اور شرعی مفہوم کو جانیں گے۔ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں اسے بھی انشاءاللہ ہمیں معلوم ہوگا، اور اسلام میں طہارت کی کیا اہمیت اور مقام ہے اس تعلق سے بھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر وضو کے تعلق سے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کو قرآن کی کس سورہ میں کس آیت میں ذکر کیا ہے، وضو کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد آج کے درس کے آخری پوائنٹ میں انشاءاللہ پھر اس کو اختصار کے طور پر ان نکات کو بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ طہارت کا مفہوم کیا ہے۔ طہارت لغت کے اندر کہتے ہیں نظافت اور پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی طہارت کے لغوی معنی میں آتے ہیں۔ شرعی مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنا بدن، اپنا کپڑا ہر قسم کی نجاست سے پاک و صاف رکھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے، آپ سے، بلکہ تمام مسلمان مرد و عورت سے طہارت اور پاکیزگی کا مطالبہ کیا ہے، اسے ایمان کا جزء بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اے نبی آپ اپنے کپڑے کو پاک کیجئے، صاف کیجئے، اسے طہارت دیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کے اندر کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اے اگر تم ناپاک ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو پاکی حاصل کرو۔ اس کے علاوہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہے طہارت کے تعلق سے، چنانچہ انہی احادیث میں صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہارت یعنی بغیر وضو کے نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اتنی ساری احادیث، یہ تو چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن بے شمار احادیث ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو طہارت کی اہمیت اور فضیلت کو بتلایا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ طہارت ایک مومن کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ طہارت کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ فقہا نے اپنی کتابوں میں، محدثین نے بھی احادیث کے شروحات میں ذکر کیا ہے کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ ظاہری طہارت
آدمی اپنے بدن اور کپڑے کو ہر قسم کی غلاظت اور ناپاکی سے پاک رکھے، اور اس جگہ کو بھی جہاں نماز وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو نماز کی جگہ کو بھی پاک صاف رکھے۔ باطنی جو طہارت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو ہر قسم کے گناہ، اپنے دل و دماغ کو شرک و بدعات، بغض و حسد، ریا و نمود اور کینہ اور کپٹ سے محفوظ رکھے۔ یہ طہارت، یہ باطنی طہارت جو ہے یہ زیادہ اہم ہے بنسبت ظاہری طہارت کے، کیونکہ اللہ رب العالمین ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ باطن کو زیادہ دیکھتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا فقہ کا درس ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ظاہری طہارت کو بھی جانیں تاکہ ہم اپنی عبادات کو درست کر سکیں۔ طہارت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ طہارت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر کہ پاک صاف پانی سے، اگر وہ میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک مٹی سے ہم اور آپ طہارت حاصل کریں۔ تو یہ طہارت کے تعلق سے ہم نے اختصار کے طور پر گفتگو کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وضو کا ذکر کس سورہ کی کس آیت میں کیا ہے، کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر اختصار کے طور پر قرآن میں کیا ہے کسی آیت کے اندر؟ جی بالکل کیا ہے، سورہ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے مومنو، اے اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، تو اپنے چہرے کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو مرافق تک، مرفق کہتے ہیں کوہنی، یہ ہڈی جو ہے یہاں تک دھلو، اور وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کو مسح کرو۔ اور انشاءاللہ بتلایا جائے گا کہ مسح کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع حصے سے لے کر کے جاتے تھے اور آخر تک، اور وہاں سے جو ہے پھر واپس وہاں لاتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کرتے تھے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعب کہتے ہیں کہ دو ابھری ہوئی ہڈیاں۔ کعب جب آپ کا پیر ختم ہوتا ہے تو جہاں سے لیگ شروع ہوتا ہے اس کے اسٹارٹ میں ہی دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، اسی کو عربی زبان کے اندر کعب کہتے ہیں، اور دو ہے چونکہ تو اسی سے کعبین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے تو یہ مین پارٹس وضو کے ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے بتلایا جائے گا آپ کو اگلے درس میں کہ یہ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے اسی طریقے سے سنن کیا ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل آئے گا کہ انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں جو وضو کے اندر داخل، مثال کے طور پر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر ذکر کیا ہے اور 6 نمبر آیت ہے، اور یہی ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو کبھی بھی آپ قرآن کھول کر کے اور کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کے اندر وضو کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وضو کی فضیلت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وضو بذات خود اپنی جگہ ایک عبادت ہے، وضو اپنی جگہ خود ایک عبادت ہے، لہذا آپ نے سنا ہوگا حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو جب جنت دکھلائی گئی تو آپ بلکہ خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کے آگے آگے کوئی قدم بڑھا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہت ہوئی کہ دیکھیں کون ہے جو ان کے سامنے آگے آگے چل رہا ہے جنت کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ آپ وہ کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کے اندر میرے آگے آگے چلنے کی توفیق دی اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول میں کچھ بھی نہیں کرتا، وہی کرتا ہوں جو آپ باقی سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، کوئی عمل تو ایسا ضرور ہے۔ تو کہا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تب تک میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وضو کے فضیلت کے تعلق سے بھی آثار اور احادیث بے شمار ہیں۔ آئیے انہیں میں سے دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے، بلکہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو روایت کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، کہ جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، وہ اپنے چہرے کو دھلتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء او مع آخر قطر الماء،
کہ جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس چہرے کے دھلنے کی وجہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس نگاہ سے، جس نگاہ کو غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہے، تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جو چہرہ دھل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، کہ جب اپنے ہاتھ کو ہم دھلتے ہیں، دونوں ہاتھ کو، تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيئا من الذنوب، تو جب وہ اپنے دونوں پیروں کو دھلتا ہے تو پیروں کے ساتھ جو چل کر کے اس نے غلط کام کیے ہیں تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ یخرج حتی یخرج نقیئا من الذنوب، یہاں تک کہ گناہوں سے وہ مکمل طور سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ تو تصور کریں کہ وضو خود بخود اپنی جگہ کتنی عظیم فضیلت کی چیز ہے اور کتنا بہترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وضو کو ایک عبادت کے طور پر بھی عطا کیا ہے، اور وضو اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے شرط بھی قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے، اور اس طہارت سے مراد جو ہے وضو ہے، اور وضو ظاہر سی بات ہے اسے نماز کی کنجی بتلایا گیا ہے۔ تو وضو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بہترین عبادت ہمیں اور مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس عبادت کی محافظت کریں، اور وضو جب کریں تو مکمل طور سے وضو کریں، اسباغ الوضو کریں، کیونکہ احادیث کے اندر ہے کہ جو شخص مکمل طور سے وضو کر کے جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک درجے کو بلند بھی کرتا ہے۔ ایسی ہی وضو کرتے وقت ہم خیال رکھیں کہ ہم اپنی انگلیوں کا بھی، اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خیال بھی کریں، کیونکہ اگر ہم وضو کرتے ہیں اور ہمارے وضو میں سے جو دھلنے کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی خلل رہ جاتا ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو ہمارا وضو انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ویل للعقاب، کہ جو عقاب، جو ایڑیاں، ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا ہے لیکن پیر کے پچھلے حصے میں کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ویل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے کہ جو شخص وضو کرتے ہیں وہ جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم وضو جب کریں تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اسی وضو کے اوپر نماز ڈیپینڈ ہے، اور نماز ظاہر سی بات ہے بغیر وضو کے اگر نہیں ہوتی تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کرتے وقت کیئرفل رہیں اور اس ترتیب کے ساتھ وضو کریں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہی وضو ہمارے نماز کو درست قرار دینے والی ہے، نماز کو قبول کرانے والی ہے، اور اس وضو کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری نماز قابل قبول ہوتی ہے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تربیت دیں وضو کرانے کی، 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار ممکن ہو ہم ان کو ریپیٹ کرائیں، ہر وقت وضو کرائیں، اور کوشش کرائیں کہ وہ وضو کو درست طریقے سے انجام دیں، کیونکہ اگر ہم نے نہیں سکھلایا، اگر ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو خود بخود سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ وضو جو ہے مکمل طور سے درست انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں، اور ایسا نہ ہو کہ وضو کریں تو غلط کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی ایسے انداز میں تربیت کرنے کی توفیق دے کہ دین کے احکامات کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور ہمارے اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ رب العالمین وضو کے ذریعے سے جو ہے نمازوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین
ہم سب کو جب تک زندہ رکھیں تب تک اسلامی عبادات کو کے طریقوں کو سیکھنے اور اسی کے مطابق اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عبادتیں ہم کریں اس وضو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں ہم سب کو دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون